وہ کہیں گے جن کی عبادت کی جاتی تھی، خواہ وہ انسان ہوں یا بت ہوں، وہ کہیں گے یا اللہ ہم تو ہم ان سے بے تعلقی کا اعلان کرتے ہیں، ہم انہیں جانتے ہی نہیں یہ کون ہے، یہ ہمارے ہم نے ان کو نہیں کہا کہ ہماری عبادت کرو۔ آگے چلیں، وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ جب عذاب کو دیکھیں گے، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، تمام باہمی رشتے کٹ جائیں گے، یعنی تمام اسباب، تمام باہمی رشتے کٹ جائیں گے۔ یعنی جب یہ تبرع کا اس آیت کا پورا خلاصہ با محاورہ یہ ہوگا کہ جب قیامت والے دن بیزاری کا اعلان کریں گے، بے تعلقی کا اعلان کریں گے پیشوا لوگ جن کی عبادت کی جاتی ہے اپنے پیروکاروں سے، اور وہ پھر عذاب کو بھی دیکھیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حالات یہ ہوں گے کہ ان کے لیے تمام باہمی رشتے، تمام اسباب جو ان کو نجات دلا سکیں قیامت کے دن، وہ سب کے سب کٹ جائیں گے۔ یعنی جو جن پر ان کو امیدیں ہوں گی، یعنی یہ ان کی ہم عبادت کرتے تھے، یہ ہماری جان چھڑائیں گے، تو وہ بھی بیزاری کا اعلان کر دیں گے، اور یہ عذاب کو دیکھنے کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی اسباب ہوں گے، تمام باہمی رشتے جو تعاون کر سکتے ہیں وہ کٹ جائیں گے۔ وقال الذین اتبعوا، اور وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی، اب پیروکار جواباً کیا کہیں گے؟ جواباً یعنی جب جو پیشوا ہیں جن کی عبادت کی جا رہی تھی، بت ہو گئے یا کوئی بھی انسان یا کسی کو بڑا بنایا تھا، تو نمرود، جیسے نمرود کے جو پیروکار ہوں گے، نمرود خدا بنا بیٹھا تھا، تو نمرود یعنی سمجھے قیامت والے دن اپنے پیروکاروں سے برات کا اعلان کر دے گا، اور جب وہ برات کا اعلان کرے گا تو ابھی جو آگے اس کے پیروکار ہوں گے، یعنی جو سامنے جو اس کی عبادت کرتے تھے، وہ جواباً کیا کہیں گے اس کا تذکرہ اللہ کر رہے ہیں۔ وقال الذین اتبعوا، اور وہ لوگ جنہوں نے عبادت کی، پیروکاری کی، پیروی کی، لو ان لنا کرہ، کہ کاش کہ ایک مرتبہ ہمیں دنیا میں پھر لوٹنے کا موقع مل جائے۔ ان لنا کرہ، کرہ مطلب ہے لوٹنے کا موقع، لو کاش ہمیں دنیا میں ایک مرتبہ پھر لوٹنے کا موقع مل جائے، فنتبرأ منہم، ہم تم سے بیزاری کا، ہم ان سے بیزاری کا ایسے ہی اعلان کریں، کما تبرؤوا منا، جیسے تم ہم سے بیزاری کا اعلان کرتے ہو۔ یعنی دنیا میں تو ہم تمہیں اتنا پوچھتے رہے، اب اگر اللہ ہمیں دوبارہ دنیا میں جانے کا موقع دیتے، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، ہم تم سے ایسے بیزاری کا اعلان کریں گے جیسے تم یہاں ہم سے بیزاری کا اعلان کر رہے ہو۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو دکھلائیں گے ان کے اعمال کہ وہ حسرت بن چکے ہیں۔ حسرت ہی یعنی دنیا میں انہوں نے جتنی بھی باتیں بتوں کی تھیں یا جو بھی اعمال کیے تھے، تو وہ ایک خواہش بن جائے گی، حسرت بن جائے گی، ایک غبار بن جائے گا، یعنی بے حیثیت چیز بن جائے گی، حسرت بن چکے ہوں گے۔ کذالک یریہم اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو دکھلائیں گے ان کے اعمال کہ وہ حسرت بن چکے ہوں گے ان پر۔ وما ہم بخارجین من النار، اور اب وہ کسی صورت آگ سے نہیں نکلیں گے، اب وہ کسی صورت دوزخ سے نہیں نکلیں گے۔ یہ مشرکین کا وہ ختم ہو گیا، ایک پورا قصہ تھا، ختم ہو گیا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ انسانوں کو مخاطب ہیں، اور مشرکین پہ رد ہے کہ اس رکوع کو شروع کرنے سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ جو مشرکین مکہ تھے، انہوں نے اپنے لیے کچھ چیزیں حلال کر رکھی تھیں، کچھ حرام کر رکھی تھیں، اپنا ایک نظریہ بنا رکھا تھا، جو چیز اچھی لگے وہ حلال ہے، جو چیز اچھی نہ لگے وہ حرام ہے، ہر ایک کا اپنا ایک مذہب تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو رد فرما کر کہا، یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو، کھاؤ، مما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، حلالا طیبا، حلال پاکیزہ چیزیں، یعنی زمین میں جتنے بھی حلال پاکیزہ چیزیں ہیں وہ تم کھا سکتے ہو، یعنی جتنے بھی حلال ہیں، پاکیزہ جانور ہیں وہ تم کھاؤ۔ ولا تتبعوا، اور نہ چلو، خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر، انہ لکم عدو مبین، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انما یأمرکم، وہ یہی حکم دے گا تمہیں، بالسوء، بدی کا، والفحشاء، بے حیائی کے کاموں کا، یعنی برائی کا اور بے حیائی کے کاموں کا حکم دے گا، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور اس بات کا حکم دے گا کہ تم اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاؤ، ما لا تعلمون، جن کو تم نہیں جانتے، یعنی اللہ کی طرف نسبت کرتے تھے کہ اللہ یہ چاہتے ہیں، اللہ یہ چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ نے ایسی کوئی بات کی نہیں ہوتی تھی، نہ ان کو پتہ تھا۔ اپنی طرف سے اللہ کے ذمہ باتیں لگانا، اپنی طرف سے اللہ کے ساتھ باتیں گھڑنا، یہ غیر مناسب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، اور جب ان کو کہا گیا اتبعوا ما انزل اللہ، پیروی کرو اس کلام کی جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، قالوا، آگے سے یعنی جب آپ علیہ السلام نے مشرکین کو کہا
کہ تم قرآن کریم کی پیروی کرو، تو انہوں نے آگے سکھا قالو بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا، بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے کہ جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ اولو کان آباؤہم، بھلا ان کے آباء کچھ نہ سمجھتے تھے، کچھ بھی نہ سمجھتے تھے، ولا یہتدون، نہ ہدایت حاصل کرتے تھے، یعنی اگر ان کے آباء نہ سمجھتے بھی کچھ نہ ہو، یہ پھر بھی ان کی پیروی کریں گے، اگر ان کے آباء کچھ سمجھتے بھی نہ ہو تو یہ پھر بھی ان کی پیروی کریں گے، اور نہ وہ ہدایت یافتہ تھے۔ تو ضروری تو نہیں ہے کہ ہر بات میں اپنے آباء کی پیروی کی جائے، بلکہ جو چیز آپ کو عقل سے اچھی لگے، عقل آپ کو کہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آ گیا، تو اب آباء کی پیروی کیا کرنی، اب دین کو دیکھو، اب کہو جی ہمارے بڑے ایسے تھے تو لہٰذا ہم بھی ایسے ہوں گے، یہ بات غلط ہے۔ ومثل الذین کفروا بعض اوقات بدعات کو بدلنے کے لیے، روایات، ثقافت کو بدلنے کے لیے اگر اپنے خاندان کی بڑوں کی مخالفت کرنی ہو تو کرنی چاہیے، اور کسی موقع پر تو بعض علاقوں میں غلط خرافات، رسومات، ایسی روایات ہوتی ہیں جو بالکل شریعت کے عین متصادم ہوتی ہیں، لیکن لوگ صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ہمارے بڑے کرتے آئے ہیں، ہمارے بڑے کرتے آئے ہیں۔ بھئی یہ ہمارے بڑے کرتے ہیں تو وہ غلط کر رہے تھے، آپ کو پتہ بھی ہے یہ غلط ہے، لیکن صرف اس بنا پر کرنا کہ ہمارے بڑے کرتے آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا تذکرہ کیا، جب بھلا بھائی کوئی بڑے عقل نہیں رکھتے تھے، لا یعقلون شیئا، وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے اور نہ وہ ہدایت یافتہ تھے، تو کیا تم ان کی پیروی کرتے رہو گے؟ ومثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق، اور مثال بیان کی، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کو اپنا لیا ان کی مثال اس شخص کی سی ہے، ینعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء، اس کوئی شخص جانوروں کو زور زور سے بلائے، اس جانور کو جو نہ سنے مگر ہانک اور پکار کے سوا، یعنی جو مسلمان تھے اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہیں، ایک مثال دے رہے ہیں کہ بھئی کفار کو تم جو بلا رہے ہو اسلام کی طرف، یہ ایسے ہے کہ ایک آدمی ایک جانور کو بلائے، ایک آدمی ایک جانور کو بلائے، اور وہ جانور جو ہے جانور تو آواز سمجھتا تو نہیں ہے، اس کو کہا جائے بھئی ادھر آؤ، اس کے لیے تو ادھر آؤ اور ہانکنا برابر ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی مثال جانوروں کے ساتھ دے رہے ہیں کہ بھئی ان کو بلانا ایسے ہے جیسے کسی جانور کو ہانکنا بلانا، تو جیسے ان کو زور زور سے چلا کے آدمی چیختا ہے جانوروں کو، اسی طرح یہ بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال فرمائی کہ مسلمانوں ایک کفار کی مثال اس شخص کی سی ہے جو زور زور سے بلائے، اور جو جانور لا یسمع نہیں سنتا الا دعاء و نداء، ہانک اور پکار کے سوا کچھ بھی، صم بکمن، یہ بہرے ہیں، صم بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمجن اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، اور یہ کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اور ایمان والو، کلوا من طیبات، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق کے طور پر دیں، واشکروا للہ، اور شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کا، ان کنتم، اگر تم ہو واقعی اللہ ہی کی عبادت کرنے والے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی تم چیز کھاؤ پیو، اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کا منع نہیں کیا، جو چیز تمہیں پاکیزہ ملتی ہے وہ کھاؤ جو ہم نے رزق کے طور پر تمہیں عنایت کی ہے، اور اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اس کی عبادت کرنے والے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے پہلے تو نرمی فرمائی کہ بھئی جو کچھ کھاؤ پیو تمہیں آزادی ہے، لیکن ذرا مشرکین کی پابندیاں جو ہیں اس کے خلاف بات کی۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے اسلام میں جو چیزیں حرام ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ، بے شک سوائے اس کے نہیں اور علاوہ، انما حرم، بس تم پر حرام ہے مردار، میتہ، حرم علیکم المیتہ، تم پر حرام کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مردار، والدم، اور خون، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جانور جس پر کسی اور کا نام لیا گیا ہے اللہ کے علاوہ، یعنی چار چیزیں، مردار جانور نہ اس کو بیچنا، اس کی کھال سے نفع تو اٹھا سکتے ہیں لیکن اس کو بیچنا جائز نہیں ہے اور اس کا استعمال جائز نہیں ہے، والدم، اور خون جو ہے اس کا استعمال جائز نہیں ہے، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت کھانا بیچنا جائز نہیں ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جو غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا جائے، یعنی ایک ہے اصال ثواب، ایک ہے نظر نیاز۔ بعض اوقات ہمارے ہاں جو عموماً ایک ماحول ہوتا ہے، خاص کر آج کل سمجھانا آسان ہے،
10 محرم الحرام کو ہر گھرانے میں اہل تشیع تو اس کا اہتمام بہت کرتے ہیں، لیکن ان سے ہمیں غرض بھی نہیں کیونکہ وہ اسلام سے تعلق نہیں رکھتے۔ بہرحال جو ہمارے باقی گھرانے ہیں، باقی مسلمان احباب ہیں، وہ دیکھا دیکھی میں بھولا بھالی میں وہ نیاز حسین اپنے گھروں میں تقسیم کرتے ہیں یا کھاتے ہیں۔ 10 محرم الحرام کو کسی بھی جگہ پر کسی بھی مسلمان کے لیے احتیاطاً کسی بھی جگہ پر اگر کچھ خیرات بٹ رہی ہو یا کچھ بٹ رہا ہو، کوئی تقسیم ہو رہا ہو، تو نہیں لینا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس پر سب مصدقہ ہیں، سب مسلمان اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ غیر اللہ کے نام پر ایک ہے ایصال ثواب کے لیے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے اگر کوئی چیز تقسیم کی جا رہی ہے، یعنی میں ایک چاولوں کی دیگ ہے کوئی تقسیم کرتا ہے 10 محرم الحرام کو، اور آپ کو اس کی نیت بھی پتہ ہے، اور میں اور آپ اس کی نیت جانتے ہیں کہ بھئی یہ نیاز اللہ کی ہے، ایصال ثواب رہتے حسین علیہ السلام کا، ان کو ایصال ثواب کرنے کے لیے، لیکن ایسا عموماً ہوتا نہیں ہے۔ اس لیے احتیاط یہی ہے کہ اس سے بچنا چاہیے، اور عام دنوں میں بھی نام کوئی بھی چیز کوئی بھی جانور اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے۔ یہ نیاز کا مطلب ہوتا ہے، نیاز صرف اللہ کی ہے، نظر صرف اللہ کی ہے۔ نیاز کا مطلب ہوتا ہے کہ اس پر نیاز حسین کا مطلب کہ یہ حسین اسلام کے نام پر بک رہی ہے، یعنی انہی کے نام کی طرف منسوب ہے، حالانکہ اللہ کی طرف چیز منسوب ہوتی ہے۔ بہرحال خلاصتاً بات یہی ہے کہ نیاز صرف اللہ کی ہے، ایصال ثواب کے لیے کسی کے، یعنی جیسے کوئی اپنے والد کی ایصال ثواب کے لیے، مرحومین کی ایصال ثواب کے لیے کوئی چاولوں کی دیگ یا کوئی بکرا کوئی چیز مدرسے میں یا کہیں بھی دیتا ہے تو یہ ایصال ثواب کے لیے ہے۔ اور ایک ہے نیاز، جیسے کسی شخصیت کے نام پر مختص کر کے ذبح کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ نیاز صرف اللہ کی ہے، چیز ہر اللہ ہی کی ہے۔ جیسے یہ ہندو کرتے ہیں کہ بلی چڑھاتے ہیں یا کچھ بھی جو ان کا کام ہوتا ہے کہ بھئی یہ بت کی ہے، یہ فلاں کی ہے، تو یہ کام مسلمانوں میں بھی عام ہوتا جا رہا ہے۔ فمن اضطر، اب جو یہ 4 چیزیں ہیں، مردار، خون اور خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کے بعد یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، فمن اضطر، اگر انتہائی مجبوری کی حالت میں ہو، فمن اضطر ترجمہ کرتے ہیں پس جو شخص انتہائی مجبوری کی حالت میں ہو، غیر باغن، مقصود لذت نہ ہو، ولا عادن، اور حد سے نہ آگے بڑھے، فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔ یعنی اگر انتہائی مجبوری کی حالت ہو، اگر آدمی کے پاس صرف خنزیر کا گوشت پڑا ہو یا مردار ہو یا خون ہو یا کوئی ایسا جانور ہو، تو لیکن اب مر رہا ہے، بالکل ایسی حالت ہے کہ اگر یہ نہیں کھائے گا تو جان چلی جائے گی، تو اتنی مقدار کھا سکتا ہے کہ جان بچ جائے، اتنی مقدار کھا سکتا ہے کہ جان بچ جائے۔ اللہ نے خود ہی تشریح کر دی، غیر باغن، مقصود لذت نہ ہو، مقصود لذت نہ ہو، ولا عادن، اور حد سے آگے بھی نہ بڑھے، یعنی جب اتنا محسوس ہو گیا کہ آدمی اب زندہ رہ سکتا ہے، چل سکتا ہے، اب یہ نہ کہ اور کھانا شروع کر دے۔ اگر کوئی اتنا کھا لیتا ہے مجبوری کی حالت میں، جب پاس کچھ بھی دستیاب نہیں ہے، اگر نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، تو اس وقت یہ اجازت ہے، فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان الذین یکتمون، اور بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ من الکتاب، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا گیا، کتاب یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ باتوں کو چھپاتے ہیں، ویشترون بہ، یعنی کتاب میں جو اللہ تعالیٰ نے اتارا اس کو چھپاتے ہیں، یعنی یہود اور نصارہ یہ مراد ہیں، ویشترون بہ ثمن قلیلا، اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت وصول کرتے ہیں، ویشترون وصول کرتے ہیں بھی اس کے بدلے ثمن قلیلا، تھوڑی سی قیمت۔ اس کی تشریح ہم کل پرسوں بھی کی ہے کہ یہود اور نصارہ تورات اور انجیل میں سے آیات نکالتے تھے، یا جو آپ علیہ السلام کی نشانیاں ہوتی تھیں، تھوڑے سے پیسے لے کر ان کو ختم کر دیتے تھے، تبدیل کر دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت وصول کرتے ہیں۔ اولئک ما یاکلون، وہ اپنے پیٹوں میں، اولئک ما یاکلون، وہ کھاتے ہیں، وہ بھرتے ہیں، اپنے فی بطونہم، اپنے پیٹوں میں، آگ کے سوا کچھ نہیں، یعنی وہ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں بھر رہے، ولا یکل، یعنی جو لوگ دین کو بیچتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں بھر رہے، ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اور اللہ تعالیٰ بروز محشر ان سے ہم کلامی نہیں کریں گے، ولا یزکیہم، اور نہ ان کے دلوں کو پاکیزہ کریں گے، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریداری کی ہدایت کے بدلے گمراہی، جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا، والعذاب،
اور عذاب کو مغفرت کے بدلے خرید لیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہدایت کے راستے رکھے تھے لیکن انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو چن لیا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت رکھی تھی لیکن انہوں نے عذاب کو چن لیا. فما اصبرهم علی النار, یہ اللہ کا جملہ بڑا عجیب ہے کہ جب ہمارے لیے دین کے راستے سارے مسخر بھی ہوں, اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار دین کے راستے دکھائیں, ہدایت بھی دیں, لیکن اس کے باوجود اگر ہم ڈٹے رہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما اصبرهم علی النار, چنانچہ اندازہ کر لو کہ وہ دوزخ کی آگ سہنے کے لیے کتنے تیار ہیں. چنانچہ اندازہ کر لو کہ وہ دوزخ کی آگ سہنے کے لیے کتنے تیار ہیں. فما اصبرهم علی النار, تو بتاؤ ان کو, اندازہ کرو کہ کتنا دوزخ کی آگ سہنے کے لیے تیار ہیں. یعنی جب دین سے دوری کرو گے, مغفرت نہیں مانگو گے, اللہ سے عذاب کو مانگو گے, تو بتا دو کہ دوزخ کی آگ سہنے کے لیے کتنے تیار ہیں. دوزخ کی آگ بہت سخت ہے, اللہ بچائے اس سے. ذالک بان اللہ, یہ سب کچھ اسی لیے ہوگا, نزل الکتاب, سب کچھ اسی لیے ہے ہوگا, نزل الکتاب بالحق, اللہ نے حق پر مشتمل کتاب اتاری ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو جہنم کا عذاب ہے, جو یہ کام جو کر رہے ہیں, یہ اس وجہ سے جہنم کا عذاب ہوگا کہ میں نے تو حق پر کتاب اتاری ہے. ایسے نہیں ہے کہ میں نے ان کو بتایا نہیں, ایسا تو نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے ان کو سیدھی راستہ دکھایا نہیں, بلکہ نزل الکتاب الحق, حق پر مشتمل کتاب اتاری ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ, اور بھلا اور بے شک وہ لوگ جو مخالفت کا رویہ اس کتاب کے بارے اختیار کرتے ہیں, مخالفت کا رویہ اس کتاب کے بارے اختیار کرتے ہیں, یعنی مخالفت کرتے ہیں, لفی شقاق بعید, وہ ضد میں بہت دور جا پڑے ہیں, وہ ضد میں بہت دور نکل گئے ہیں. لیکن شقاق بعید کا مطلب یہ ہے, یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اس کتاب سے مخالفت کرتے ہیں, جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں, وہ ضد میں بہت دور نکل گئے ہیں. بہت دور کیسے نکل گئے ہیں؟ یعنی اب وہ ایمان سے اتنے دور ہو گئے ہیں کہ اب دوبارہ ان کے ایمان کی طرف آنے کی چانسز نہیں ہیں, امکانات نہیں ہیں. بہرحال یہاں تک ایک ربع ختم ہوا. اب جو ہے اللہ تعالیٰ نے اگلے رکوع کی ابتدا کی, جیسے ہم نے کل پرسوں بھی قبلے کے حوالے سے پڑھا تھا. قبلے کی جو تبدیلی ہے اس پر تفصیلی بحث ہوئی ہے, کل بھی ہوئی ہے سب مکمل طور پہ. تو اسی اللہ تعالیٰ نے نا اس تفصیل پر کفار پڑ گئے تھے, کفار بحث میں لگ گئے تھے اور قبلے کو لے کر بیٹھ گئے تھے. قبلہ مطلب اسی پر بحث کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے جتنی بحث کر دی, اللہ تعالیٰ نے کہا بس اتنی کافی ہے, میں نے تمہیں سمجھا دیا کہ تم بیت اللہ کی طرف رخ کرو. اب مومنین کو خطاب ہے اور کفار کی سوچ پر, وہ کفار جو بحث کرتے تھے کہ بھئی تمہارا قبلہ تبدیل ہو گیا, یہ کیسا ایمان ہے, کیسا اسلام ہے, اب اس کو ان کو بھی جواب ہے اور مومنین کو بھی ایک نصیحت ہے. لیس البر ان تولوا, آیت کی طرف آ جائیں. لیس البر, نیکی بس یہی تو نہیں, ان تولوا, کہ تم اپنے چہروں کے رخ کر لو, قبل المشرق والمغرب, مشرق و مغرب کی طرف. اور لیکن نیکی تو یہ ہے, ولیکن البر, اور نیکی تو یہ ہے, در حقیقت نیکی تو یہ ہے, من آمن باللہ, جو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے اور فرشتوں پر, والملائکتی, اور فرشتوں پر ایمان لائے, والکتابی, اور کتاب پر ایمان لائے, والنبیین, اور نبیوں پر ایمان لائے, وآت المال علی حبہ, اور اللہ کی محبت میں مال دے, ذوی القربہ, رشتہ داروں کو, والیتامہ, یتیموں کو, والمساکین, اور مسکینوں کو, وابن السبیلی, مسافروں کو, والسائلین, اور سوال کرنے والوں کو, یعنی مانگنے والوں کو, وفر رقابی, اور غلاموں کو, واقام الصلاۃ, اور نماز قائم کرے, وآت الزکاۃ, اور زکوٰۃ ادا کرے, والموفون بعہدہم اذا عاہدوا, جب عہد کو پورا کرنے کا عادی ہو, جب اذا عاہدوا, جب کوئی عہد کرے, یعنی جب کوئی وعدہ کرے تو اس وعدے کو پورا کرے, والصابرین فی البأساء, اور صبر کا عادی ہو, فی البأساء, تنگی میں, والضراء, اور تکلیف میں, وحین البأس, اور جنگ کے وقت, اولئک الذین صدقوا, یہ ایسے لوگ ہیں, صدقوا, جو سچے ہیں, واولئک, اور یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں. یہ ایک تفصیلی آیت ہے, اسے آیت بر بھی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس بات میں الجھنا کہ یہاں رخ کرو یا وہاں رخ کرو, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, یہ بحث والی بات نہیں ہے. جتنا میں نے بتا دیا ہے کہ وہ تم نے بیت اللہ کی طرف رخ کرنا ہے, دوبارہ اس مسئلے کو لے کر بیٹھ نہیں جانا. در حقیقت نیکی تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ, فرشتوں پر ایمان لاؤ, کتابوں پر ایمان لاؤ, نبیوں پر ایمان لاؤ, اللہ کی محبت میں رشتہ داروں کو مال دو. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کا تذکرہ سب سے پہلے کیا. ہمارے یہاں بہت بڑا فقدان ہے اس وقت, وہ گناہ جس کا ہمیں احساس نہیں ہے
وہ خونی رشتوں کی بے توقیری ہے. خونی رشتوں کی بے توقیری یہ وہ اتنا بڑا گناہ ہے جس کا ہمیں احساس نہیں ہے. آج کل ہم خونی رشتوں کی بہت بے توقیری کرتے ہیں. ہمارا کوئی رشتہ دار ہو بالکل پوچھتے ہی نہیں ہے. آج کل تو رشتہ داروں کو سب سے بڑا دشمن سمجھا جاتا ہے. ایک ماحول بن چکا ہے, ایک مزاج بن چکا ہے, ایک ہمارے سوشل میڈیا کا ایک ایسا فتنہ آ چکا ہے کہ جو باہر کی دنیا, مغربی دنیا میں رشتہ داری والا مزاج نہیں ہے, تو ہم سے بھی یہ مزاج ختم کرتے جا رہے ہیں کہ بھئی رشتہ داروں والا کام ہی دور ہو جائے. تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ رشتہ داروں کو جو ہے, یتیموں سے پہلے ہم باہر تو تعاون کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ, لیکن رشتہ دار سب سے پہلے مستحق ہیں تعاون کے. سب سے پہلے زکوٰۃ اگر دینی ہو تو رشتہ داروں کو دیکھے, صدقہ رشتہ داروں میں غریبوں کو دیکھے. اگر صدقہ دینا ہو تو سب سے پہلے غریبوں کو دیکھے, رشتہ داروں میں یہ اول مستحق ہیں. والیتامى, پھر اس کے بعد یتیم, پھر مسکین, پھر مسافر اگر کوئی آئے وہ, والسائلین, اور مانگنے والے, کوئی سوال کرتے ہیں. جو لوگ سوال کرتے ہیں وہ بعض اوقات کوئی لوگ مجبور ہو کر بھی سوال کرتے ہیں, اور جو پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں, پیشہ ور لوگوں کو بعض اوقات یہ کہتے ہیں دینا نہیں چاہیے, لیکن کچھ نہ کچھ 10-20 روپے اگر یہ مانگ لیں تو اپنے پاس رکھنے چاہیے. کوئی نہیں پتہ ہوتا کون پیشہ ور ہے اور کون, ہم نیتوں کو نہیں جانتے, دلوں کا حال نہیں جانتے. تو بس اللہ نے ہمیں اگر اتنا بے حساب دیا ہے تو کسی کو اگر تھوڑا 10-20 روپے دینے سے ہمارے اندر کمی نہیں آتی. اور پھر رقاب اور غلاموں کو, جب غلام ہوتے تھے تو ان کو بھی دیا جائے. واقام الصلاۃ, اور وہ مسلمان کی شان ہے کہ نماز کو قائم کرے, وآت الزکاۃ, اور زکوٰۃ ادا کرے, والموفون بعہدہم, اور وعدے کو پورے کرنے کا عادی. بہرحال اور صبر کرنے والا ہو تنگی میں, تکلیف میں, وحین الباس, اور جنگ کے وقت بھی اگر شکست کھا رہے ہوں تو اس وقت بھی صبر سے کام لے. اولئک الذین صدقوا, ایک مومن کی یہی ایسے لوگ ہیں جو سچے ہیں. بہرحال آگے چلتے ہیں, آگے کچھ مسائل ہیں اس لیے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص, اے ایمان والو تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے, فی القتلى, ان لوگوں کے بارے میں جو ناحق قتل کیے جائیں. الحر بالحر, آزاد کے بدلے آزاد, والعبد بالعبد, غلام کے بدلے غلام, والانثى بالانثى, عورت کے بدلے عورت ہی کو قتل کیا جائے. یہاں تک دیکھ لیں, یہ جو قصاص ہے یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان کیا کہ قصاص کو فرض کیا. اسلام جب آیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب اگر کوئی بندہ کسی کو قتل کرے گا, کوئی شخص کسی شخص کو, تو اس کے بدلے اس کو قتل کیا جائے گا. آگے تفصیل کی کہ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. اس کا مطلب یہ ہے کہ جاہلیت کے دور میں ایسے ہوتا تھا کہ اگر نچلے درجے کا آدمی کسی اونچلے درجے کے آدمی کو قتل کرتا ہے, اگر نچلے درجے کا آدمی کسی اونچلے درجے آدمی کو قتل کرتا ہے, یعنی اگر کوئی غلام آدمی کسی بڑے سیٹھ کو قتل کرتا ہے, کسی سردار کو قتل کرتا ہے, تو اب وہ جو جس قبیلے کا سردار قتل کیا جاتا تھا یا جو بندہ قتل ہوتا تھا, اس کے وارثین کہتے تھے بھائی یہ تو غلام ہے, اس کو قتل کرنے کا فائدہ نہیں ہے, اس نے قتل کیا ہے, اس کو ہم اگر جواباً قتل کریں تو کوئی فائدہ نہیں ہے, ہم اس قبیلے کے بڑے آدمی کو قتل کریں گے, ہم اس قبیلے کے اس کے برابر کے آدمی کو قتل کریں گے. تو وہ تو نہیں قتل ہوتا تھا, اس قبیلے کا کوئی بڑا آدمی خام خام میں قتل ہو جائے, بھائی اس نے قتل ہی نہیں کیا, اس کو کیوں قتل کر رہے ہو, اس کو قتل کر دیتے تھے. اور اس لیے اگر کوئی اگر کوئی مرد کسی عورت کو قتل کر دیتا تو اب وہ کہتے تھے کہ بھئی عورت کے بدلے تو عورت قتل ہوتی ہے, مرد کو قتل کرنا یہ تو نقصان ہے. اب وہ عورت کے بدلے کسی عورت کو, اس قبیلے دوسرے قبیلے کی کسی عورت کو قتل کرتے, اس مرد کو قتل نہیں کرتے تھے کہ جس نے قتل کیا ہوتی. یہ عجیب ایک قسم کا قانون تھا. تو قصاص کا مطلب اللہ تعالیٰ کا یہ اس امت پر احسان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے, یعنی قصاص کا مطلب ہے برابر کا بدلہ لینا, تو اللہ تعالیٰ نے یعنی برابر کا بدلہ دیا. اور قصاص کا یہی مطلب ہے کہ جو قتل کرے گا اسی کو قتل کیا جائے گا, خواہ وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے. فمن عفی لہ, اب اگلی صورت ہے, فمن عفی لہ, جس کو معافی دی جائے, من اخیہ, اس کے بھائی کی طرف سے, کچھ بھی کسی بھی قسم کی اگر معافی دی جائے, یعنی وارث یا مقتول کی طرف, مقتول کے ورثاء کی طرف سے اگر, یعنی جو مقتول ہے جو قتل کیا گیا ہے اس کے ورثاء کی طرف سے اگر قاتل کو معافی دی جائے تو فاتباع بالمعروف, تو اس کا مطالبہ ہوگا, تو دیت کا مطالبہ کرے, تو یعنی مقتول جو ہے وارث کے مقتول کے جو وارث ہیں, فاتباع بالمعروف, تو مطالبہ کرے معروف طریقے کے مطابق, یعنی جسے ہم اپنی زبان میں خون بہا کہتے ہیں, دیت کہتے ہیں. پیسوں کی آج کل ہوتا ہے نا کہ پیسے دے کر بھائی قتل معاف کر دو, اسے دیت کہتے ہیں. یہ اسلام میں جائز ہے, یہ کوئی عار کی بات نہیں ہے. اگر کوئی دیت لے کر قتل معاف کر دیتا ہے تو یہ عین اسلام کی شریعت کے مطابق, اور قرآن میں اس کا تذکرہ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو دیت کا کہا ہے وہ اس وجہ سے کہا ہے کہ بنی اسرائیل میں دیت نہیں تھی. بنی اسرائیل میں اگر کوئی کسی کو قتل کر دیتا تھا
تو وہ بجائے دیت کے وہ ایسے کرتے تھے کہ دیت نہیں دیتے تھے، صرف قتل ہی کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کا قانون تھا، یعنی اللہ نے دیت امت مسلمہ پر احسان ہے اللہ کا، اللہ نے ان کو دیت عطا کی ہے کہ بھئی تم دیت کے بدلے بھی قاتل کی جان چھڑا سکتے ہو۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، اور قاتل کا فرض ہے اداؤن کہ ادا کرے الیہ مقتول کو دیت بے احسان، خوش اسلوبی سے، یعنی قاتل بھی یہ نہ ہو کہ تنگ نہ ہو، بھئی تمہیں تیری جان بخشی گئی ہے تو خوش اسلوبی سے ادا کر۔ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، یہ آسانی پیدا کی گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے، ورحمہ اور رحمت ہے۔ فمن اعتدى، یعنی جو دیت ہے یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے امت مسلمہ کو آسانی دی اور رحمت ہے میری ان کے لیے۔ فمن اعتدى بعد ذلك، اور جو شخص اس کے بعد بھی اب زیادتی کرے گا، یعنی اب دیت نہیں دے گا، فلہ عذاب علیم، یعنی دیت میں قاتل سستی کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے عقل والو، لعلکم تتقون، امید ہے تم اس کی خلاف ورزی سے بچو گے۔ یعنی قصاص جب تک لیا جاتا رہے گا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندو قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، جب تک تم قصاص لیتے رہو گے اللہ اور اس کی خلاف ورزی سے بچو گے تو تمہارے لیے اس قصاص میں زندگی ہے۔ کتب علیکم اذا حضر، اب یہاں سے قتل کے احکام ختم ہو گئے، وصیت جو ایک ہمارے ہے وصیت شروع ہو گئی ہے۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تم پر یہ فرض کیا گیا ہے کہ جب تمہاری موت کا وقت قریب آ جائے، ان ترک خیرا الوصیہ، اور اگر کوئی چھوڑ کر جانے والا ہو خیرہ مال، الوصیت وہ وصیت کرے، للوالدینی والدین کے لیے، والاقربین قریبی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروفی دستور کے مطابق، یعنی مناسب وصیت کرے، حقا علی المتقین، یہ لازمی حق ہے، یہ ذمہ ہے متقین کے لیے۔ فمن بدلہ، اچھا یہ جو متقین تک ہے اس کا مطلب اب یہ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مرنے والے پر وصیت لازم ہے۔ ہمیں تو نہیں پتہ ہماری موت کا وقت کب ہے، مطلب یہ اس سے یہ لازم ہوتا ہے کہ ہم مرنے سے پہلے وصیت ضرور کریں، اور حقا علی المتقین سے واضح ہوتا ہے کہ بھئی وہ لازمی ہے، وصیت کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے رشتہ داروں کے لیے، والدین کے لیے۔ لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تب تھی کہ جب میراث کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، جب میراث کے احکام تفصیل سے نازل نہیں ہوتی، یعنی یوصیکم اللہ فی اولادکم چوتھے پارے میں آخر میں جو میراث کے، تو اس وقت جو تھا ابتدائی جو اسلام کا دور تھا اس میں ساری وراثت بیٹے لے جاتے تھے، ساری وراثت بیٹوں کو ملتی تھی، والدین کو نہیں ملتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر کہا کہ اس لیے مرنے والا، اب ساری وراثت بیٹوں کو ملتی ہے تو مرنے والا مرنے سے پہلے اپنے والدین کے لیے بھی کسی مال کی وصیت کر جائے۔ لیکن پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے، والدین کے لیے، چچا اگر بچے نہ ہوں تو چچا، اور بہنیں بیٹیاں، اگر وہ ایک لمبی تفصیل ہے میراث کی، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بیوی کے لیے سب کے لیے علیحدہ علیحدہ حصے رکھے ہیں۔ تو اب پھر یہ آیت منسوخ ہو گئی، یہ آیت اس کا حکم منسوخ ہو گیا، تلاوت نہیں، یعنی پڑھی تو جا رہی ہے لیکن اب یہ نافذ نہیں ہے۔ بہرحال سنت وصیت پھر بھی ہے، سنت وصیت پھر بھی ہے، ہر ایک کو چاہیے ایک سنت طریقے کے مطابق اپنے خاندان کے غریب غرباء کے لیے، رشتہ داروں کے لیے وصیت کچھ مال کی کر جائے، اور وہ جو وصیت ہے سارے مال میں نافذ نہیں ہوگی، یعنی سارے مال کی حد سے ادائیگی نہیں ہوگی، بلکہ 1/3 جو ہے اس سے اس کے مال کی ادائیگی کی جائے گی۔ تو جو لوگ وارث نہیں ہیں ان کے لیے، یعنی بعض اوقات بندہ دیکھتا ہے کہ بندے کا کوئی بہت مخلص دوست ہوتا ہے، وہ غریب ہوتا ہے، تو مرنے والا چاہتا ہے یار اس کو میں کچھ دے کے چلا جاؤں، تو وہ اس دوست کے حوالے سے اس جو ساتھی ہے اس کے لیے وصیت کر دے کہ میں وصیت کرتا ہوں کہ مرنے سے پہلے میں مرنے کے بعد جو ہے میرے مال سے اس کو اتنا حصہ دیا جائے، تو اس کی وصیت نافذ ہوگی، اور ورثاء پر بیٹوں پر لازم ہوگا کہ وہ اس کو اتنا مال دیں کہ مرنے والا وصیت کر گیا ہے۔ فمن بدلہ، اب اگلا اللہ تعالیٰ نے ایک ایک بات کھول کھول کر بیان کی ہے۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ، اب جو تبدیلی کرے گا وصیت سننے کے بعد، اور وہ شخص جو بدل ڈالے گا اس وصیت کو وصیت سننے کے بعد، یعنی بعض اوقات بندہ وصیت مرتے وقت کرتا ہے اور ساتھ 1-2 آدمی ہوتے ہیں اور وہ اس کے بعد چھپا لیتے ہیں وصیت کو، نہیں بتاتے کسی کو، وصیت بتاتے نہیں ہیں کسی کو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّمَا إِثْمُهُ، یہ گناہ ہے ان لوگوں پر کہ جنہوں نے اس وصیت کو تبدیل کر ڈالا۔ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ، یہ گناہ ہے ان لوگوں پر جنہوں نے اس کو تبدیل کر ڈالا۔ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک یقین رکھو اللہ سب کچھ سنتا جانتا ہے، اللہ سب کچھ سنتا اور
جانتا ہے. یعنی وصیت اگر کوئی آدمی بعض اوقات کسی کا مرض وفات ہو اس کے دوران اگر کوئی بیٹوں کو بندہ کوئی وصیت کر لے مرنے والا تو آگے سے اولاد کو نہیں چاہیے یا کوئی بھی آدمی جو قریب ہو کہ اس کو چھپائے کیونکہ جی مال کم ہو رہا ہے اس لیے اگر کسی کو بتا دی تو مال دینا پڑے گا. یہ بات ٹھیک نہیں ہے. فمن خاف من موص جنفا، اللہ تعالیٰ نے مزید تفصیل بیان کی. اگر سننے والا، اگر وصیت سننے والا ڈرے اس بات سے، فمن خافا، اور وصیت سننے والا ڈرے اس بات سے کہ میں موسن وصیت کرنے والے سے اس بات سے ڈرے، وصیت سننے والا وصیت کرنے والے سے اس بات سے ڈرے، جنفن بے جا طرفداری سے، یعنی وہ بے جا طرفداری کر رہا ہے، یعنی اولاد کو محروم کر رہا ہے یا خام خواہ زیادہ مال دے رہا ہے، او اسمن، یہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، یعنی اولاد کو محروم کرنا، یا پھر ایسی جگہ پر وصیت کر رہا ہے جہاں ناجائز ہے، پیسے ڈالنا حرام ہے، یعنی کوئی مرنے والا فلاں کہہ رہا ہے کہ فلاں سینمے میں میرے پیسے لگانے ہیں، یا اس طرح کوئی غلط کام کی طرف وصیت کر رہا ہے یا گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے. فاصلح بینہم، تو اس صورت میں وصیت سننے والے کو اختیار ہے فاصلح بینہم، یا پھر وہ متعلقہ آدمیوں کے درمیان صلح کروا دے، فلا اثم علیہ، یعنی اس کو سمجھا بجھا کر وصیت تبدیلی کرنے پر آمادہ کر دے، بھئی یار یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو یہ وصیت نہ کرو، یعنی زبردستی کر کے سمجھا کے اس وصیت کو ختم کروا دے کیونکہ ٹھیک نہیں ہے، ناجائز ہے. یا پھر بے جا طرفداری کر رہا ہے وہ کسی ایک آدمی کی، تو یعنی بعض اوقات ہوتا ہے کہ یہ جو عموماً ہمارے یہاں ایک مزاج ہے عاق کرنے کا، اولاد کو عاق کر دیے جی یہ میرا بیٹا نافرمان ہے. عاق کرنے کی شرعاً کوئی حیثیت نہیں، یہ عاق ایک انوکھا لفظ ہے. عاق یہ اپنی طرف سے بنایا گیا لفظ ہے. کوئی باپ اپنے بیٹے کو وراثت سے عاق نہیں کر سکتا. اس کے مرنے کے بعد جو بیٹا آپ کا تابع دار ہے وہ بھی اس مال کا اتنا ہی حقدار ہوگا جتنا نافرمان بیٹا ہوگا. سب بچے برابر ہوں گے. اور دنیا میں بھی ماں باپ پر لازم ہے کہ وہ بچوں کے درمیان ایسا ہی معاملہ کریں جیسا وہ ہر بیٹے کو برابر نظر سے دیکھیں، ہر بیٹے کے ساتھ برابر نظر کا معاملہ کریں. یعنی اگر ایک بیٹے کو بہت زیادہ مال دے رہے ہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ اچھا ہے، فرما بردار ہے، تابع دار ہے، بہت خیال کرتا ہے، ایک طبی محبت اپنی جگہ ہوتی ہے، بندہ کچھ نہ کچھ دیتا ہے، لیکن بے جا طرفداری کرنا یہ ناجائز ہے. زندگی میں مرنے کے بعد تو بیٹوں کا آدھا حصہ ملتا ہے، یعنی بیٹے کو اگر 10 لاکھ ملتا ہے مرنے کے بعد وراثت سے اگر ایک حصہ بنتا ہے تو بیٹی کو 5 لاکھ ملتا ہے. لیکن زندگی میں بیٹی اور بیٹے دونوں برابر ہوتے ہیں. زندگی میں اگر بیٹے کو لاکھ دیا تو بیٹی کو بھی لاکھ دے گا. زندگی میں ہمارے ہاں یہ ایک عموماً مزاج ہے کہ بہت بے تحاشا پیسہ ہوتا ہے، سب بیٹوں پہ لوٹاتے ہیں. زندگی میں بھی، مرنے کے بعد تو کچھ دیتے ہی نہیں ہیں. بیٹی باپ مر جائے تو بھائیوں نے کہاں دینا، لیکن زندگی میں بھی بھائیوں جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ بیٹیوں کے ساتھ بہت روا سلوک رکھتے ہیں، اچھا سلوک نہیں رکھتے، اور ان کے ساتھ تو زندگی میں لازم ہے. اس کا سوال ہوگا ماں باپ سے قیامت والے دن کہ بھئی تم نے ایک بیٹی کی طرفداری کیوں کی، تم نے اس کو کیوں زیادہ دیا. آپ علیہ السلام کے زمانے میں ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ میں یہ، ان کی بیوی نے کہا، شادیاں زیادہ ہوتی تھیں تو ہر بیوی سے بچے ہوتے تھے، تو ایک بیوی نے کہا بھئی یہ جو آپ کا گھوڑا ہے، سواری ہے، یہ فلاں بیٹے کو دے دو، یعنی جو میرا بیٹا ہے اس کو دے دو. تو آپ علیہ السلام نے غالباً اس کا مفہوم ہے، آپ علیہ السلام نے کہا کیا تو نے دوسرے کو بھی دی ہے یہ سواری؟ کہا نہیں جی دوسرے کو نہیں، صرف اس کو دے رہا ہوں. کہا نہیں، یا تو دے تو دوسرے کو بھی اسی طرح کی دے، پھر دوسرے بیٹے کو بھی اسی طرح کی سواری دے. تو زندگی میں بچوں کے درمیان برابری کرنا لازم ہے. صرف مال کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے کسی ایک بیٹے کی طرفداری کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. عاق کرنے کی شرعاً کوئی حیثیت نہیں ہے. تمام بچے مرنے کے بعد بچیاں شریعت کی وراثت کے مطابق برابر کی حقدار ہوتی ہیں. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے، بہت مہربان ہیں. اب آگے یہاں سے وصیت کا معاملہ ختم ہو گیا. روزے، رمضان چل رہا ہے تو اس کے حوالے سے چند باتیں اللہ تعالیٰ نے تفصیلی، جو رمضان کی مہینے کی حکم ہے روزوں کا وہ بھی اسی رکوع میں ہے، اور رمضان کی جو ساری تفصیل ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہی نازل فرمائی، اور انہی آیات کے بعد رمضان میں روزے رکھنا فرض ہوا مسلمانوں پر. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے فرض کیے گئے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، یعنی پہلے بھی لوگوں پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اسی طرح تم پر بھی روزے فرض کر دیے گئے ہیں. لعلکم تتقون، روزے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. روزے سے بھوک ہوتی ہے، انسان بھوکا ہوتا ہے، اللہ کے لیے کھانا پینا چھوڑتا ہے تو اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، ڈر پیدا ہوتا ہے، اس لیے انسان اللہ تعالیٰ کا عبادتگزار بن جاتا ہے روزے سے. ایام معدودات، یعنی اللہ تعالیٰ نے 11 مہینوں میں ایک مہینہ رکھا ہوا ہے کہ
11 مہینے تو آدمی ادھر ادھر مشغول رہتا ہے، لیکن رمضان میں بڑے سے بڑا کوئی گناہ گار بھی ہو تو وہ کسی نہ کسی صورت اللہ کی طرف متوجہ ہو ہی جاتا ہے، کوئی نہ کوئی گناہ کرتے بچ ہی جاتا ہے۔ ایام معدودات، یہ دن ہیں گنتی کے، یہ دن ہیں یعنی قدر کر لو ان کی، گنتی کے چند دن روزے رکھنے ہیں۔ فمن کان منکم مریض، پھر بھی اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ کسی اور دن میں روزہ رکھ لے، دوسرے دنوں میں روزہ رکھ لے۔ یعنی رمضان کی جو ایام ہیں، اگر کوئی شخص شدید مریض ہے اور ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے، جیسے شوگر کے بہت انتہائی شدید قسم کے مریض ہوتے ہیں، وہ روزے کے بغیر ان کی حالت غیر ہو جاتی ہے، تو ان کو ڈاکٹر اگر کہہ دے کہ بھئی آپ روزہ نہ رکھیں، اور ان کو اپنی طبیعت بعد میں سنبھلنے کی امید بھی ہو، تو وہ جب ان کی طبیعت ٹھیک ہو جائے پھر وہ روزے رکھ لیں۔ یا گرمیوں کے روزے ہوتے ہیں، لمبے ہوتے ہیں، طویل ہوتے ہیں، تو شوگر کے مریضوں کے لیے مشکل ہوتی ہے، اور سردیوں میں ان کو ذرا آسان ہوتا ہے، تو سردیوں میں رکھ لیں، جا کے ان ایام وہاں پورے کر لیں اگر مریض ہیں۔ اگر کسی سفر میں آدمی، تو سفر میں اگر رکھ سکتا ہے روزہ رکھے، بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں رکھ سکتا تو یہ رمضان میں نہ رکھے، پھر بعد میں قضا کر لے۔ وعلی الذین یطیقونہ، اور وہ لوگ جو طاقت رکھتے ہیں فدیہ دینے کی، تو طعام مسکین، تو فدیہ ہے ان کا ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ فمن تطوع خیرا، اور اس کے علاوہ بھی جو خوشی سے نیکی کر لے، فهو خیر اللہ، اس کے حق میں بہتر ہے۔ وان تصوموا خیر لکم، اور تم روزہ رکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو۔ پیچھے ایک بات آ گئی ہے، وہ رہ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ روزے کی طاقت رکھتے ہیں وہ روزہ رکھیں، جو روزہ نہیں رکھتے یعنی دل نہیں چاہ رہا ان کا، تو وہ فدیہ دیں۔ یہ ابتدائی اسلام میں ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ کی ایک مزاج ہے، جب اسلام مسلمانوں پر روزے فرض کیے گئے نا، تو یہ ظاہر عرب میں گرمی بہت تھی، تو بوجھ فوراً ہوتا ہے کہ بھئی اب سے ہم نے 1 مہینہ پورا بھوکا رہنا ہے، یہ بات ذرا بھاری ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا بھئی جس کا چاہتا ہے دل روزے رکھے، جس کا چاہتا ہے دل ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، یہ ایک روزے کی جگہ کفایت کر جائے گا، ایک روزے کی جگہ، یعنی ایک روزے کے بدلے مسکین کو کھانا کھلا دے۔ یہ ابتدا میں تھا، دل رکھنے کے لیے تھا، عادت بنانے کے لیے تھا۔ مسلمان جب عادی ہو گئے روزے کے، پھر آگے اللہ تعالیٰ نے آگے آیت آ رہی ہے، اس کے بعد پھر روزہ لازم ہو گیا، اس کے بعد پھر روزے کو چھوڑنے کی گنجائش ختم ہو گئی۔ دل چاہ رہا ہے نہیں چاہ رہا، روزہ رکھنا لازم ہے۔ اگلی آیت جو ہے وہ، جیسے میں نے پہلے بھی ایک جگہ گزری ہے وصیت کے حوالے سے اوپر، میں نے کہا کہ وہ یوصیکم اللہ جو ہے وہ اس کے لیے ناسخ ہے، یہ آیت منسوخ ہے، یعنی اس کا حکم ختم ہو گیا ہے، کیونکہ اللہ قرآن جو ہے نا، یہ بات یاد رکھیں، قرآن کریم میں پہلے بعض اوقات کچھ اور بات ہوگی، جیسے یہاں پر آ رہا ہے کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتا وہ فدیہ دے دے، آگے آ رہا ہے کہ روزہ رکھنا لازم ہے۔ تو یاد رکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے، قرآن کریم 23 سال میں نازل ہوا ہے، حالات پر نازل ہوا ہے، جس وقت حالات جیسے تھے اللہ نے اس طرح کی بات کی ہے، جس طرح کے حالات تھے اللہ، جیسے ہم پہلے اس بارے میں اس تفصیل پڑھ بھی چکے ہیں، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، ہم کسی آیت کو منسوخ جو کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں اور اس کی جگہ نئی آیت لاتے ہیں تو اس سے بہتر آیت لاتے ہیں، ہم ماحول کے مطابق بات کرتے ہیں، ماحول کے مطابق عوام کو بات کرتے ہیں۔ تو شروع میں روزہ رکھنا بہت بڑا بوجھ بن گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی جو روزہ نہیں رکھ سکتا وہ فدیہ دے دے، لیکن جب بعد میں عادت بن گئی، مزاج بن گیا، ایک اسلامی ماحول بن گیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی اب سے روزے لازم ہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو اب بہر الفدیہ کی بات آ گئی، تو بوڑھے لوگ جو ہیں جن کو اپنی صحت کے ٹھیک ہونے کے چانس نہ ہوں اور وہ روزہ نہ رکھ سکتے ہوں، تو ان کے ورثاء کو چاہیے اور ان کو خود بھی چاہیے کہ وہ فدیہ دیں۔ بوڑھے کے لیے فدیہ کی صورت اب بھی باقی، کیونکہ اس کی صحت سنبھلنے کے چانسز نہیں ہیں کہ دوبارہ ٹھیک نہیں ہوگا، تو اس لیے وہ فدیہ اب بھی دے سکتا ہے۔ شہر رمضان الذی، یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے، انزل فیہ القرآن، کہ جس میں قرآن کریم کو اتارا گیا، ھدی للناس، جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے، وبینات من الہدی، اور ایسی روشن نشانیوں کا حامل ہے، وہدی من الہدی، جو صحیح راستہ دکھاتی ہیں، والفرقان، اور حق و باطل کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کرتی ہیں۔ یعنی قرآن کریم کی تعریف نازل ہوئی ہے، یعنی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان جو ہے وہ سراپا ہدایت ہے جس میں قرآن کریم اتارا گیا، اور اس میں ایسی روشن نشانیاں ہیں قرآن کریم میں جو روشن نشانیاں ہیں، یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے واضح واضح بیان کی ہے، اور حق اور باطل کے درمیان قرآن کو پڑھ کر آپ کو بھی اندازہ ہو گیا ہوگا ترجمے سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بات کھول کھول کر تفصیل سے بیان کی ہے۔ تو حق و باطل کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کرتی ہے، ممتاز کرتی ہے۔ فمن شہد منکم الشہر، پس تم میں سے کوئی رمضان کا مہینہ پائے، فلیصم، تو اب اس کو چاہیے کہ وہ لازمی روزہ رکھے، اب وہ لازمی روزہ رکھے۔ پہلے کیا تھا کہ جو نہ رکھے رکھے، نہ رکھے فدیہ دے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حکم بدل دیا کہ بھئی اب سے، یعنی کچھ عرصے بعد سے، 1-2 رمضان فدیہ دیے ہوں گے لوگوں نے، پھر اس کے بعد اللہ نے کہا نہیں، اب سے
جو مہینہ رمضان کو پائے گا ہر مسلمان پر لازم ہے، بالغ پر، کہ وہ روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا، جو مریض ہو، بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو باقی دنوں میں دوسرے دنوں میں تعداد کو پورا کر لے، یعنی باقی دنوں میں روزہ رکھ لے۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ چاہتے ہیں۔ ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ تمہارے لیے مشکل پیدا نہیں کرنا چاہتے۔ ولتکملوا العدۃ، تاکہ تم روزوں کی گنتی پوری کرو۔ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم، اور اللہ کی تکبیر کہو، علی ما ہداکم، جو راہ دکھائی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانیاں پیدا کی ہیں۔ بیمار کو کہا کہ بھئی چلو تم روزہ نہ رکھو، تم ٹھیک ہو جاؤ تب رکھ لو۔ کوئی اگر بندہ سفر میں ہے تو اللہ نے کہا بھئی تم بھی روزہ نہ رکھو، بعد میں رکھ لو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو میں کتنی آسانی چاہتا ہوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اس سے ایک لطیف اشارہ ہے تکبیرات عید کی طرف، یعنی تم اس کے بعد عید کی تکبیر کہو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ ایک تو ظاہری معنی تو یہی ہے کہ اس تمام اللہ تعالیٰ کے احسانات پر، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مشکل پیدا نہیں کی، روزے میں بھی آسانی پیدا کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی شکر ادا کرنا چاہیے۔ علی ما ہداکم، جو اللہ نے راہ دکھائی ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور امید ہے کہ تم شکر گزار بنو گے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب آپ سے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرا بندہ آپ سے میرے بارے میں سوال کرتا ہے۔ وَإِذَا، یعنی صحابہ نے سوال کیا یا اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے، میں ان سے دعا مانگوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں ترغیب دعا دے رہے ہیں، دعا کی ترغیب دے رہے ہیں، دعا کرو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرا بندہ آپ سے میرے بارے میں پوچھے، فَإِنِّي قریب، تو میں اتنا قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، اجیبو میں سنتا ہوں، دعوت الداعی پکارنے والے کی پکار، اذا دعانی جب وہ پکارتا ہے۔ یعنی آپ علیہ السلام سے جب صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے، تو اللہ نے کہا کہ میں اتنا قریب ہوں کہ جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ یعنی انسان دل ہی دل میں جب اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بات کو سنتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ دعا کی طرف راغب کر رہے ہیں کہ تم مانگو مجھ سے، یہ ترغیب دعا ہے۔ دعا سے قرب خداوندی حاصل ہوتا ہے، اور روزہ بھی تو سبب قرب ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے روزے کے بعد فوراً دعا کی طرف موڑے ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ جو ہے یہ بھی سبب قرب ہے، اور روزے میں آدمی کو دعا مانگنی چاہیے، روزے میں آدمی کو دعا مانگنی چاہیے، روزے کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے۔ یعنی روزے کا تذکرہ پھر فوراً دعا کی طرف آئے، مطلب یہ ہے کہ دعا مانگو۔ تو فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس چاہیے کہ وہ لوگ لی میرا کہنا مانے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس چاہیے کہ وہ لوگ میرا کہنا مانیں، میری بات مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ سیدھی راہ پر آ جائیں۔ یعنی جب وہ میرا کہنا مانیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھئی تم میرا کہنا مانو، میرے احکامات کی پابندی کرو جو میں کہتا ہوں، اور مجھ پر ایمان لاؤ، اور تم سیدھی راہ پر آ جاؤ گے۔ باقی تمہاری دعائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، دعائیں قبول کرنا میرا کام ہے، دعائیں قبول کرنا میرا کام ہے، صرف میری عبادت کرو، صرف مجھے مانو بس۔ احل لکم، اب روزے کے احکامات نازل ہو رہے ہیں کہ روزے میں کیا کیا حلال ہے، کیا کیا کرنا ہے، کیا کیا نہیں کرنا۔ صحابہ کرام جو تھے، ابتدائی جو زمانہ تھا نا، اس میں روزوں کے ساتھ کچھ مشکل بھی تھی۔ اگر کوئی بندہ روزے افطاری کے بعد، تراویح کے بعد کوئی سو جاتا تھا نا، تو اس کا روزہ سونے سے شروع ہو جاتا تھا، اس کا روزہ یعنی سحری کے لیے اٹھ کے وہ سحری نہیں کر سکتا تھا۔ یعنی کوئی آدمی اگر 12 بجے سو گیا تو بس مطلب 12 بجے روزہ شروع ہو گیا۔ ابتدا میں ایسے تھا، جو پوری رات نہیں سوتا تھا وہ جو ہے سحری کر سکتا تھا، یعنی جو اگر 12 بجے سو گیا تو اس کو چاہیے کہ 12 بجے سے پہلے سحری کر لے، لیکن جو سو جاتا تھا اس کا روزہ سونے سے شروع ہو جاتا تھا۔ اب صحابہ کے لیے مشکلات ہوتی تھی، کیونکہ آج کل کا دور تو نہیں تھا کہ رات کو سونے کے عادی نہ ہو، رات کو سونے کے عادی تھے، صبح تو نہیں سوتے تھے وہ، تو روزوں کی رات میں وہ جب سوتے تھے تو پھر اٹھتے تھے تو ان کے لیے بیویوں سے اپنی حاجت پوری کرنا مشکل ہوتا تھا۔ تو یہ ایک ان کے لیے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش بھی تھی، یعنی ایک حکم تھا، بہرحال وہ مان رہے تھے اس کو، تو اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو ان سے اٹھا دیا، اس چیز کو، اس سختی کو، یعنی جو وہ حکم نازل کیا گیا تھا اس کو دور کر دیا۔ کہا احل لکم، تمہارے لیے حلال ہے، لیلۃ الصیام، روزوں کی رات میں، الرفث الی نسائکم، بے تکلف صحبت کرنا، نسائکم اپنی بیویوں کے ساتھ، ہن لباس لکم، وہ تمہارا لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم ان کا لباس ہو، علم اللہ انکم، اور بے شک اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ انکم کنتم،
تم اپنے آپ سے خیانت کرتے تھے، یعنی تختانون انفسکم، تم اپنے آپ سے خیانت کرتے تھے، فتاب علیکم، پس ہم نے تم پر عنایت کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے تم پر عنایت کی، وعفا عنکم، اور تمہاری غلطی معاف فرما دی۔ یعنی کچھ صحابہ تھے، ایک صحابی تھے غالباً ان کا نام تھا قیس بن سلمہ انصاری، یا غالباً جو بھی نام تھا، تو وہ اسی طرح اپنی اہلیہ سے صحبت کر بیٹھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع کیا ہوا تھا۔